الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص اس کے آخری رکوع کا بیان آپ سن رہے ہیں. قارون کا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنایا. آج اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا دولت، پیسہ، سونا، چاندی، دنیا جب کسی کے دل میں آ جائے تو پھر اس کے لیے بربادی شروع ہو جاتی ہے. جائز کمانا، بھلے کروڑوں اربوں خربوں کمائیں، جائز خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے. دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے. آدمی جائز کمائے، محنت کرے تجارت سے یا جیسے بھی. اسے کیمیا گری آتی تھی، دھات کو سونا بنانا آتا تھا، اس نے بہت مال بنایا.
مگر جب اس کی محبت دل میں آ گئی تو وہ حالانکہ تورات کا پڑھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، اس کے باوجود وہ بربادی سے خود کو بچا سکا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ نفس کا غلام بن جائے، جس کو اپنا آپ اچھا لگنے لگے، دوسرے برے لگنے لگیں، جو شخص خواہشات میں بہنے لگے اور اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اہمیت نہ دے، اس کو پس پشت ڈال دے، تو پھر ایسا شخص بھی دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے سن لیا۔ جو لوگ اس کی دولت دیکھ کر پہلے تو کہنے لگے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، جب اس کا انجام دیکھا تو کہنے لگے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جلد باز ہے، وہ وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، اگر انسان کی ہر دعا قبول ہونے لگ جائے تو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لے، کیونکہ کسی وقت کوئی خواہش ہوتی ہے، بعد میں لگتا ہے کہ اچھا ہوا یہ نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو ہمیں شریعت و سنت کا پابند رہنا ہے۔ اللہ سے سوچ کے مانگا کرو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، مگر اللہ سے غلط چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہ بھی، اس کا گھر بھی، اس کا سامان بھی زمین میں دھسا دیا گیا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کو بچاتا، سب لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ اب پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو برائی پہ چلا جائے پھر اس کا ساتھ دینے والا بھی کوئی رہتا نہیں، وہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جی کشتی ڈوبنے لگی ہے، یہ مصیبت میں آیا، تو سب سے پہلے خود الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اچھوں کا ساتھ اختیار کرے، نیکوں کا ساتھ اختیار کرے، برے ساتھی سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس سے دوستی ہوتی ہے۔ تو دوست اچھے ہوں گے پہچان اچھی ہوگی، دوست برے ہوں گے تو پہچان بھی بری ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ نیکوں کی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کس کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا چاہیے، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے سن لیا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی رزق کے معنی بتائے تھے، دی ہوئی چیز۔ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے، وسیع کا مطلب کشادہ بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جن کی محبت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ناکام ہوتے نہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے پیتے برتتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی قرآن پڑھنے والا، کوئی نمازی، کوئی نیک بھوکا رہ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے ہم پر، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ پتہ چلا کہ غلط لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی تمنا وقتی طور پر اگر کسی میں آ بھی جائے
تو وہ فوراً توبہ کر لے، کیونکہ اس سے بربادی ہوتی ہے، کوئی بھلائی اونچی کہہ دیجئے نہیں ہوتی۔ تو اب میں ایک بات کر رہا ہوں، سارے اچھی طرح یاد کر لیں۔ مثلاً کسی کو اللہ نے پیسہ بہت نہیں دیا، ہو سکتا ہے ذہن بہت اچھا دیا ہو، کسی کو اللہ نے جسم زیادہ مضبوط دیا ہو، کوئی اور خوبی زیادہ دی ہو، تو پیسہ نہیں ہے جو ہے اس پہ تو شکر کرو، اس پہ شکایت کیوں کرتے ہو؟ اگر پیسہ نہیں ملا ہے تو اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہے، لیکن اتنا تو ملا ہے نا کہ گزر کر سکتے ہو۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ آپ کہتے بھی ہیں پھر بھی لالچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ نہیں دیا تو اس کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکر کریں۔ ہاں مانگنا ہے، جائز چیز مانگے، مانگنے سے منع نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کا ایک بڑا چہیتا لاڈلا مرید تھا، بہت پیار کرتے تھے اس کو، شفقت فرماتے تھے اس کو۔ اس لاڈلے مرید کا کوئی دوست تھا، وہ اس کو بہت پیارا تھا، لیکن وہ نابینا تھا۔ بینائی سے، دیکھنے سے، بصارت سے، سائٹ پاور سے محروم تھا۔ وہ جو لاڈلا مرید تھا کہنے لگا میرا یہ ایک ہی دوست ہے اور یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی میرے ساتھ دیکھے، جہاں ہم جائیں اکٹھے جائیں کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ اللہ والے ہیں، اللہ سے اس کے لیے آنکھیں مانگ لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں تو اس میں حکمت ہوگی، اس کے لیے اسی طرح بہتری ہوگی، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اس نے کہا نہیں جی، اتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اتنا کہتے ہیں تم اتنے پیارے ہو، میری ایک بات نہیں پوری کر سکتے؟ اس نے ضد کی، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ جب آنکھیں مل گئیں تو پہلی بار آنکھیں ملیں، اب وہ دنیا دیکھ کے ایک دم حیران ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یوں بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھنے لگا، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس سے دیکھنے میں کرنے میں، کیونکہ پہلے آنکھیں نہیں تھیں، جیسا چل رہا تھا لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اب آنکھیں مل گئیں تو اب ایک دم سمجھ ہی نہ آئی کہ آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا، اس سے قتل ہو گیا، جیل میں ڈال دیا گیا کہ اب یہ جیل میں رہے گا، پھر پھانسی دی جائے گی۔ وہ چہیتا مرید دوڑا ہوا آیا، حضرت فرمایا تجھے کہا تھا کہ اللہ نے اگر آنکھیں نہیں دی ہیں تو اس کی حکمت ہے، اسی میں بہتری، کم از کم آزاد تھا اپنی مرضی سے، اب جیل میں ہے، بول کیا کرے؟ قتل کر دیا اس نے۔ تو تجھے سمجھایا تھا، ہاں اللہ سے مانگتے، ضرور مانگتے، منع نہیں تھا، مگر تم نے جس طرح ضد کر کے اس کو دلوایا تو پتہ کیا چلا، اللہ جو خود دیتا ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، جو آپ مانگ کے لیتے ہیں پھر آپ سے حفاظت نہیں ہوتی۔ جو آپ نے مانگ کے لیا اب آپ کے ذمے اس کی حفاظت، وہ آپ سے ہوتی نہیں ہے اور آپ سے خرابی ہو جاتی ہے۔ تو ہم شکایت کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی۔ آپ کو کئی مرتبہ رمضان میں یہ واقعہ سنایا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو تازہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، میرے گھر میں کتا بھی ہے، میرے گھر میں مرغا بھی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے ان دونوں کی بولی آ جائے، جو وہ بولتے ہیں میں سمجھ لوں کیا بول رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواہش اچھی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ حضرت جی بس شوق ہے جانوروں کی بولی آ جائے، چلے سب کی نہیں آتی تو جو گھر میں 2 جانور ہیں نا ان کی بولی آ جائے۔ آپ نے بہت سمجھایا، وہ مانا نہیں، آپ نے دعا کر دی، نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، اس کو بولی آ گئی۔ گھر پہنچا، اب رات کو سویا ہے، صبح جلدی اٹھوں اور مجھے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ گھر کی خادمہ نے رات کا دسترخوان جھاڑا
تو کتا بھی لپکا اور مرغا بھی لپکا۔ وہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ مرغے نے لے لیا، تو وہ کتا اس کو بولنے لگا کہ یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا سن، میں گوشت نہیں کھا سکتا۔ مرغے نے کیا کہا؟ میں گوشت تو کھا سکتا ہے، ہڈی بھی کھا سکتا ہے، میں وہ چیزیں نہیں کھا سکتا، تو یہ ٹکڑا مجھے ملا ہے، رہنے دے۔ سن، کل جو یہ ہمارا مالک ہے نا جس کے پاس ہم رہتے ہیں، اس کا گھوڑا مرے گا، اس کا گھوڑا مرے گا، تو لازمی بات ہے میں نے تو کھانا نہیں، تیرے لیے گوشت ہی گوشت ہوگا، تو مزے سے کھانا جتنا چاہے۔ یہ چونکہ بولی سیکھ چکا تھا، اس نے سن لیا ہے میرا گھوڑا مرے گا، وہ فوراً گیا بازار میں جا کے گھوڑا بیچ دیا کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ بڑا خوش ہو گیا۔ اگلی صبح پھر اسی طرح ہوا، کتے نے کہا تو نے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا، دیکھیے کتنا چالاک ہے، اس نے جا کے گھوڑا بیچ دیا، مجھے کچھ نہیں ملا، آج تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، کل اس کا غلام مرے گا، کل اس کا غلام مرے گا، اس پہ کھانا ہوگا، تجھے مل جائے گا۔ اس نے جب یہ سنا، یہ غلام بھی بیچ آیا، جا کر غلام کو بھی بیچ دیا کہ مجھے اس کا بھی نقصان نہ۔ اگلی صبح پھر وہ مرغا بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا یہ بہت چالاک ہے، اس نے دیکھ گھوڑا بھی بیچ دیا، مرغا بھی، وہ غلام بھی بیچ دیا، تو میں تجھے روز بتاتا رہا، اب فکر نہ کر، کل یہ خود مرے گا، کل یہ خود مرے گا، اور پھر اس کے سارے لوگ جو ہیں کھانا بھی کریں گے، بہت کچھ ہوگا، تو فکر نہ کر، تیرے لیے کل بہت انتظام۔ اب اس نے اپنا سنا تو اب اپنے آپ کو جا کے کیسے بیچے؟ روتا ہوا آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جی یہ بات ہے۔ فرمایا تجھے کہا تھا نا مت سیکھ، تو نے بولی سیکھی تو اب اس کا استعمال تجھے نہیں آیا، جب پتہ چلا کہ گھوڑا مرے گا، وہ تیری جان کا صدقہ ہو جاتا، تجھ سے بلائیں ٹلتی۔ تجھے پتہ چلا غلام مرے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہو جاتا، تو بلاؤں سے بچتا۔ تو نے پیسے بچانے کے لیے دونوں کو بیچ دیا، اب اپنے آپ کو بھی جا کے بیچ دے نا، تو نے پیسے بچائے نا، اپنی جان کی تو فکر نہیں کی۔ وہ تیری جان، کتنی چیزیں ہم سے چلی جاتی ہیں، وہ جان کا صدقہ بن جاتی ہیں، تو تیرے لیے اس میں تھا لیکن تو نے نہیں کیا۔ اب سوائے اس کے کہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ تجھے معاف کر دے اور تیری بخشش ہو جائے، اور کچھ ہو سکتا نہیں۔ تو دیکھیں انسان کی خواہشیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر کریں تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دی جائے گی تمہارے۔ ہم شکر کرتے، ہر وقت شکایت شکایت شکایت، شکوے، کمپلینٹس، تھینکفل نہیں ہوتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پر شکر کرنا چاہیے۔ اور آج کافروں کو دیکھ کے ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو یہ جو کافروں کو دیکھ کے خواہشات بنا لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا عیش خانہ ہے، ہمارے لیے قید خانہ۔ آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت میں ہمارے لیے عیش ہوں گے اگر ہم نے ایمان لا کر نیکی کی ہوگی، شکر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، ہم ان کے لیے جو لوگ کیا کرتے ہیں، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، آخرت کا گھر مرنے کے بعد برزخ، برزخ کے معنی پردے کے، وہ قبر ہو کچھ ہو، قیامت تک کا زمانہ برزخ کا ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، پردے میں ہے، اوجل ہے۔ اس کے بعد آخرت، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آخرت کا گھر اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے
اور نہ فساد کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ فساد خرابی کو کہتے ہیں، وہ کسی طرح ہو۔ اب ہمیں جب یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا ہمیں تکبر کرنا چاہیے؟ آپ لوگ غرور کہتے ہیں، یہ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں بڑا کچھ ہوں، یہ دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا اپنے آپ کو۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اللہ نہ چاہے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ غرور اچھی چیز نہیں۔ کس کو شایع ہے؟ رب تعالیٰ کو۔ تکبر اسی کو شایع ہے، اسی کی ذات۔ ہم کر سکتے، ہمیں اگر واش روم جانے میں مشکل ہو جائے، پیشاب نہ نکلے، جان پہ بن جاتی ہے۔ پانی نہ ملے، نہ پئیں تو جان پہ بن جائے، جو پیا ہے وہ نہ نکلے تو جان پہ بن جائے۔ ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ کیا ہے ہم؟ تو تکبر جو نہیں چاہتے، جو فساد، اب حکمرانوں کو دیکھو، سیاست والوں کو دیکھو، یا دوسرے، اگر کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی قاری ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی جناب کسی طرح کا بھی ہے، وہ اگر تکبر کرنے لگ جائے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں۔ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ جو تکبر نہیں کرتے، جو دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جن کو قیامت پر ایمان ہے، اس کے لیے نیکیاں جمع کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو نیکیاں لے کے جاؤں، وہ راضی ہو مجھ سے، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ جو دنیا میں مست ہیں ان کے لیے اونچی۔ ایک بھلائی کا بدلہ کم از کم کتنا ہے؟ 10 گنا۔ آگے آیت آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تکبر، اونچی، بڑا بول نہیں بولنا، اور ہمیں عادت ہے، ہمیں عادت ہے، میں ہوں آپ ہوں، اکثر کوئی بچاؤ بڑا بول۔ یہ زبان ہم پر کتنی آفتیں لاتی ہے ہم سوچتے نہیں۔ غصے میں، خوشی میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، پھر پورا نہیں کر پاتے۔ تو تکبر جس طرح بھی ہو، وہ زبان سے ہو، عمل سے ہو، دکھاوا ہو، وہ انسان کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے۔ اور فساد کرنا، جائز کو ناجائز کہنا، حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا، یہ بھی فساد ہے۔ گندگی ڈالنا، اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے کی بجائے برائی کی طرف لگانا، غلط چیزوں کو پھیلانا، یہ کیا ہے؟ فساد۔ تو جو فساد کرے، جو تکبر کرے، اس کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت، انجام جو ہے وہ نیکوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، جنہوں نے دنیا میں نیکی میں وقت گزارا، اللہ سے ڈرتے رہے، آخرت اور انجام ان کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ متقی رہنا، متقی۔ گزشتہ جمعے آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان کو اتقا فرمایا۔ وہ میرے متقی نہیں، اتقا یعنی بہت زیادہ پرہیزگار، اللہ سے بہت ڈرنے والے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والے کون ہیں؟ جو اتقا ہیں۔ تو صدیق اکبر کی شان بھی بیان ہوئی، ہمیں پیغام مل گیا، ہم تقوی اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں، ورنہ اونچی کہیں۔ آپ سے کہلوا رہا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے، ڈرو، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا۔ غلطی ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی چاہیں، اکڑیں نہیں، اترائیں نہیں، تکبر غرور نہ کریں، نہیں جی بس میں جی یوں جی، ہاں بڑی بات بڑا بول نہیں بولنا۔ من جاء
بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر. جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی کر کے آئے گا، نیکی لے کے آئے گا، تو اس کو بدلہ اس سے، کہیے نا، آپ ایک لائیں گے کم از کم اس کا 10 گنا ملے گا، کم از کم. زیادہ کی کوئی انتہا میں یا کوئی عالم مفتی یہ نہیں اتنا ہی ملے گا، نہیں، کوئی انتہا نہیں، اللہ جتنا چاہے. اچھا پھر وہ جو جزا ملے گی وہ دائمی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. جو اجر ملے گا وہ دائمی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کو فنا نہیں. یہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ نفع کا سودا. تو گھاٹے کا سودا کون پسند کرتا ہے؟ تو ایک نیکی لاؤ کم از کم 10 گنا ضرور، بہتری بھلائی اس کے اچھے کے ساتھ. آپ کسی مسلمان کے لیے محبت سے مسکرائے ہو، کسی کو اللہ کی محبت میں ملنے گئے ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، چلو جاؤں اس کو سلام کروں، اس کی زیارت کروں. آپ کے اتنے عمل پر آپ کو کتنا اجر ملے گا آپ کو اندازہ ہی نہیں. آپ نے 150 خرچ کیے ہوں گے جانے آنے میں، آپ کو لاکھوں اس کے بدل ملیں، تو بتائیے یہ کتنا نفع ہے، کتنا فائدہ ہے. اور پھر ثواب وہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اب برائی کی طرف گئے ہیں تو اب اس کا سن لیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو برائی لائے گا، بدی لائے گا، تو برا کام کرنے والوں کو بدلہ نہیں ملے گا مگر جتنا کیا تھا. برائی کے برابر، اس سے زیادہ، نیکی پہ کئی گنا، برائی پہ جتنا کیا تھا. یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اونچی سوچیں. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، جی کس میں نفع زیادہ ہوگا؟ وہ کاروبار کروں گا جس میں نفع زیادہ ہوگا. کوئی پتہ چل جائے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کبھی کریں گے وہ کام؟ ہاں، میں بے وقوف ہوں کیا؟ تم نے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ میں گھاٹے کا کام کروں گا، نقصان کا کروں گا، خسارے کا کروں گا، لاس کا کروں گا. میں تو فائدے کا کروں گا، جس میں پروفٹ ہو، جس میں نفع ہو، فائدہ ہو. تو آپ کو بتا دیا گیا نیکی لاؤ گے تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر برائی ہو جائے توبہ کر لو، لاؤ گے تو اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. مہربانی ہے کتنی، کرم ہے کتنا. اب اس پر آپ کو میں واقعات سناؤں، آپ کو تفصیل سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں. آپ کرتے ہیں دعائیں، بہت اچھا کام ہے. دعا عبادت ہے، دعا کرنا. جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی کہہ لیں، دعا کرنا. یہ جب کہلواتا ہوں تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. الدعاء هو العبادہ. دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، دلچسپی. اپنے لیے مانگ رہا ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے. تو دعا جب کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اس کے ہاں کوئی کمی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مجبوری ہے، تو یقین سے کیا کرو نا. اب یقین سے کرتے ہی نہیں ہو. پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، شک میں، ڈاؤٹ میں. تو جب خود شک میں ہو تو پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ یقین کے ساتھ کرو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کوئی کمی، کوئی کمزوری سوچی بھی نہیں جا سکتی. دعا کرتے ہیں آپ. کبھی آپ کو دعا کا بدل سال میں، کبھی 10 سال میں مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا.
دعا پہ دعا کر رہے ہیں، ایک دعا آپ نے 10 دن کی، 20 دن کی، مہینہ کی، کوئی نہیں، یہ آپ کی ساری دعائیں جمع ہو رہی ہیں۔ دعا کے بدل میں 3 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے بہتر دے دیا جاتا ہے، یا اس سے بہتر۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو یہ نہیں دینا میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے، آپ کو اس سے بہتر ملتا ہے۔ کبھی اس دعا کے بدلے آپ کے ساتھ ہونے والی برائی کو ٹال دیا جاتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، دعا تو قبول نہیں ہوئی لیکن کوئی برائی ٹل گئی۔ اور آخری کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے سامنے ڈھیر لگا ہوگا ثواب کا، نیکی کا، ہیپ پورا جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ فرمایا یہ تیری دعائیں ہیں، جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا ہم نے تجھ کو دنیا میں نہیں دیا تھا، یہ وہ ہیں۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا۔ تو میں نے بتایا نا، انسان بڑا جلد باز ہے، دعا ضائع ہوتی نہیں۔ شوق سے کیا کرو، دوسروں کے لیے کرنے سے بھی اپنا بھلا ہوتا ہے، اپنا بھلا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے خیر مانگیں، آپ کی خیر ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ کے پیاروں کی خیر مانگیں، آپ کی خیر۔ اور کسی بندے کے پاس جاؤ، اس کو کہو تو تیرا اچھا ہو، تیری اولاد کا اچھا ہو، اور جیب سے نکال کے دیتا ہے کچھ یا نہیں دیتا؟ اس کا بھلا مانگ رہے ہیں تو وہ دے رہا ہے۔ کہاں دنیا کے لوگ، کہاں رب تعالی؟ اللہ کی، اس کے پیاروں کی خیر مانگو گے وہ نہیں دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے بڑی حیا آتی ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو خالی پھیر دوں۔ اس کا مسئلہ نہیں، میری شان کا مسئلہ ہے۔ اللہ خالی لوٹاتا نہیں۔ بدل کس طرح ملنا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، دعا ضائع ہوتی نہیں۔ تو جو نیکی کریں گے اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا زیادہ، جتنا اللہ چاہے، کوئی لمٹ، کوئی انتہا نہیں۔ کروڑوں دے، خربوں دے، گنتی میں نہ آئے اتنا دے، لیکن برائی لاؤ گے تو اتنا ہی۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی خطا کا بہت بڑا عذاب، نہیں، جتنا ہوگا اس کے برابر، اسی طرح۔ تو یہ مہربانی ہم پر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ گناہ کا بدلہ خود گناہ گار کو ملے، ایک کے گناہ میں دوسرا پکڑا نہیں جائے گا۔ گناہ جس نے کیا وہی پکڑا جائے گا، اس کے گناہ میں دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ گناہ میں اللہ زیادتی نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ عدل کے خلاف ہے، عدل کے۔ ایسے ہی کسی کو بغیر گناہ کے نہیں۔ یہاں پولیس والوں کو شک ہو جائے، گورنمنٹ کو شک ہو جائے، عدالت آپ کے لیے گواہ نہ ملیں، ان شک ہو جائے، پکڑ لیں، سزا دے دیں، وہاں ایسا نہیں۔ وہاں کوئی بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے۔ کافروں کے چھوٹے بچے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو ہوش نہیں آئی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ رب نے عطا کیا یہ دین، اس سے اچھا پیارا دین کوئی اور پڑھ کے تو دیکھو، سمجھ کے تو دیکھو، اس میں بھلا ہی بھلا ہے۔ اب سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ آپ کو اس شہر کو چھوڑنے کا ملال تھا۔ میں یہاں پیدا ہوا، میرے باپ دادا یہاں، اللہ کا گھر یہاں، 53 برس وہاں ظاہری طور پر گزارے، تو حضور کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر چھوڑنے کا ملال تھا۔ اللہ نے آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک
رَدُّكَ إِلَى مَعَادٍ. میں نے آپ کو یہ آیت یاد کرائی تھی، یہ 85 نمبر 85 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی. جتنا حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں، جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے یہ یاد کر لو. کبھی مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ، وہاں انگلی سے دیوار پر، کعبے کی دیوار پر، وہاں کے کسی پلر پر یہ آیت انگلی سے لکھ دینا، مرنے سے پہلے دوبارہ وہاں جاؤ گے انشاءاللہ. یہ آپ کو میں نے یاد کرا دی. 85 آیت کا نمبر سورہ قصص، اتنا حصہ. اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. جہاں لوٹنا چاہتے ہو اللہ وہاں لوٹائے گا. اللہ نے لوٹایا یا نہیں؟ مکہ فتح ہوا یا نہیں؟ رب پہ یقین کر کے دیکھو، رب پر یقین کر کے دیکھو. جو اس کی مانتے ہیں پھر وہ ان کی مانتا ہے. ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں. رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. ان کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پوچھا جائے گا وہ کیا چاہتے ہو؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. بن کے تو دیکھو. جو رب کے بندے بن جاتے ہیں پھر ان کے لیے خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. جو اللہ کی نہیں ٹالتے پھر اللہ ان کی نہیں ٹالتے. مہربانی ہوتی ہے. کوشش کر کے دیکھو. چاہو تو جب ارادہ کرو گے نا، یہ بندے کا ارادہ یہ سب سے بڑی قوت ہے. آپ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، آپ ارادہ کر لیتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں. جب تک ارادہ کچا ہے آپ کی ہمت بھی نہیں ہوتی. ارادہ کر لیا میں نے فلانی جگہ جانا ہے، اب آپ تیاری بھی کر رہے ہیں، کاغذ بھی بنا رہے ہیں، ٹکٹیں بھی لے رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں کیونکہ ارادہ کر لیا. نہیں تو پھر وہ جب ارادہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ہمت بھی. تو آپ ارادہ کر لو جنت میں جانے کا. تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ارادہ ہی نہیں کرتے. ابھی تو یار رہنے دو، جنت بڑی دور کی بات ہے، دنیا کے مزے کرنے دو. جہاں کے پتہ نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی جناب، جہاں کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا بہت تیاری ہے، اور جہاں کا پتہ ہے پکا پتہ ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری. تو کیا سمجھدار ہیں ہم؟ وائز مین کون ہوتا ہے؟ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ دانا کون ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو تیاری کرتا ہے، تیاری رکھتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم غفلت میں ہیں. غفلت کا مطلب توجہ ہٹی ہوئی ہے. بس لگتا ہے یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اور اسی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن لگے ہوئے. حالانکہ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں. پتہ بھی ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتہ. کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتہ. ٹائم پوچھتے ہیں لوگ کب قیامت آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھ لیا متی الساعہ. بخاری شریف میں حدیث موجود، دیگر کتابوں میں. حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم نے سوال کرنے والے کو دیکھ کے فرمایا ما عادت لہا. او پوچھنے والے تو نے کیا تیاری کی ہوئی ہے قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ بڑا شوق ہے تجھے، جاننا چاہتا ہے قیامت کب آئے گی، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ صحابی تھا، کہنے لگا نماز روزے زیادہ نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی پڑھے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، مگر زیادہ نہیں ہے. میرے دل میں آپ کی محبت ہے. اللہ یا رسول اللہ.
محبت ہے آپ کی دل میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہاں تو اعمال تولیں گے، یہاں تو گنا جاتا ہے نا، وہاں وزن ہوگا، اعمال تولیں گے، اگر اعمال زیادہ ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوں گے تو سزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہاں تو سارے فیصلے اعمال پہ ہوں گے، نہیں، کیا فرمایا؟ دو روایتیں ہیں، المرء مع من احب، دوسری روایت میں انت مع من احببت، فرمایا تیرے دل میں محبت ہے نا تو سن، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں جو بات ہے وہ ذرا سن لو، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے سبحان اللہ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کبھی نہیں ہوئی، یہ سن کے کہ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے، اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اتنی بات پتہ لگ گئی تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ یا اللہ عشق نبی میں غرق کر دے، ان کی محبت مل جائے تو پھر بیڑا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، مانگنے والے مانگنا ہے تو اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگ، پورا تو ہم سہ بھی نہیں سکتے، ہم بہت چھوٹے سے پیالے ہیں، ایک ذرہ مل جائے، پورا پیالہ نہیں، یا اللہ اس پیالے کی تری مل جائے، وہ جو صدیق اکبر کو، وہ جو مولا علی کو دیا تھا نا، اس کا ایک ذرہ مل جائے۔ نبی کا عشق بڑی چیز ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت گنج کرم سیدی محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرما والے بڑی پیاری بات فرماتے تھے، بار بار ان سے یہ جملہ سنا، اللہ تعالیٰ جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس سے نکال لیتا ہے۔ یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کا نام بھی چومتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ کیا نبی کی باتیں مانتے ہیں؟ نبی کی عزت و ناموس کے لیے جو کرنا چاہیے کرتے ہیں؟ اگر پوری طرح نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ جب محبت کا دعویٰ کرو تو پھر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا، حضور مجھے آپ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، فرمایا پھر امتحان کے لیے تیار ہو جا، پھر امتحان کے لیے جو محبت کا دعویٰ کرے پھر اس کے امتحان ہوتے ہیں، پھر سختی بھی آ جاتی ہے، پھر اور باتیں بھی، پھر اس کے لیے تیار ہو جا کہ دیکھیں کہ صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے لیے رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ایسی صحبت میں بیٹھو جہاں سے وہ عشق آ جائے، ایسے لوگوں کو ایسا کلام سنو، ان لوگوں کے پاس نہیں جانا جو اس محبت کو گھٹاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ فرمایا جہاں پھیرنا چاہتے ہیں پھیر دیں، ہم نے تم پر جس طرح قرآن فرض کیا ہے، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بالہدا ومن هو فی ضلال مبین۔ فرمایا اللہ نے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے، کس کا کیا اصلی حال ہے رب تعالی سے چھپا ہوا؟ اونچی یہاں دکھاتے پھرو، دعوے کرتے پھرو، پوسٹر چھاپتے پھرو، اصلی حال رب سے چھپا ہوا۔ بعض لوگ خود کو کہلاتے ہیں میرے نام کے ساتھ یہ لکھو، میرے نام کے ساتھ یہ لکھو، مجھے یوں کہو، دیکھو میں یوں ہوں بتا رہا ہوں۔ وہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ دیہاتی ہوتے ہیں، وہ ایک دیہاتی کہیں نفل پڑھ رہا تھا، وہاں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جانتے تھے اس کو، کہنے لگے یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، نماز کا پابند ہے بڑا۔ اس نے فوراً نماز توڑ کے کہا میں روزے سے بھی ہوں۔ ہوتے نا سیدھے سے، اس نے کہا یہ میری ان کو بات نہیں معلوم ہے، یہ بھی بتا دوں ان کو۔ انہوں نے کہا میرا روزہ بھی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کر کے آ رہا ہے۔ تو بس سیدھے ہوتے ہیں لوگ، بہت سے ہوتا ہے ان کو۔ میں نے حج کیا ہوا ہے، وہ ایک صاحب حج کر کے آئے نا، تو جس دکان سے سودا لیتے تھے، ادھار لیتے تھے، اس دکان والے کے پاس گئے، دکاندار بڑا خوش ہو گیا کہ یہ آئے ہیں میرا ادھار چکا دیں گے۔ اس نے کہا کھاتا نکالو، کتنے کھاتا نکالا، یہ نہیں پوچھ رہے کتنے پیسے ہیں کتنے دینے، وہ تو یہی انتظار کر رہا تھا یہ پیسے دیں گے۔ کہنے لگے میرے کھاتے میں نا میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو، میں حج کر کے آیا ہوں۔ بعضوں کو ہوتا ہے اپنا دکھاوا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں یہی رہ گیا۔ لیکن اللہ سے کچھ چھپا ہوا، کس نیت سے کیا کیا ہے، کتنے خالص ہیں کتنے سچے ہیں، رب تعالی سے چھپا ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ میرا اپنا حال جو ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں، میں دوسروں کو کیا کہوں۔ نماز پڑھتے ہیں ہمیں لذت نہ آئے، قرآن پڑھتے ہوئے لذت نہ آئے، مسجد میں جانے کا شوق نہ ہو، مسجد میں بیٹھیں تو جی نہ لگے، مکہ جائیں تو بازار میں پھرنے کا شوق ہو، مدینہ جائیں بازار پھرنے کا شوق ہو، مسجد میں جانے کا شوق نہ ہو، تو بتائیں پھر ہم کیسے ہیں؟ نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، محفل میں گئے ہوئے ہیں، محفل نعت میں گئے صرف ٹکٹ کے چکر میں، مقصد کچھ اور نہیں۔ اب وہ نعت پڑھنے والا جب نعت پڑھ رہا ہے نا تو دوسروں کو کہتا ہے دھیان سے سنیں، جب دوسرا پڑھ رہا ہوتا ہے خود دھیان سے نہیں سنتا، لیکن دوسروں کو چاہتا ہے وہ اس کو دھیان سے سنیں۔ تو مقصد اس کا کیا ہے؟ شہرت ہے، پیسے ہیں، کیا ہے؟ ہم لوگ سارے اس طرح، اخلا ماشاءاللہ، کوئی کم کوئی زیادہ، بہت کم ہوں گے جو بچے ہوں گے، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کبھی جھانکا؟ مگر ہمارے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ کون کس لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم تو کسی کو دیں نا روپیہ 2 روپے بھی دیں تو دیکھتے ہیں 2-4 دیکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں ہوتا کیا دے دیا، گنے نہیں، 2 ہاتھ لگا کے گننے پڑتے ہیں، گنا نہیں، دے دیا۔ کتنے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کوئی نیکی ایسی بھی کرو جس کے تم گواہ ہو اور تمہارے ساتھ صرف اللہ گواہ ہو، کوئی اور گواہ۔ کوئی نیکی ایسی بھی کیا کرو جس کا صرف اللہ گواہ ہو، وہ جمع ہوگی، اس پہ کتنا اجر ملے گا اندازہ۔ دکھاوا کرتے ہیں، نیکی ثواب ختم کر دیتے ہیں، بتا بتا کے جتا جتا کے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ شریعت کی روشنی موجود ہے، قرآن حدیث سے بہتر رہنمائی کہیں مل سکتی ہے؟ اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا میرے حبیبہ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ بہت سے لوگوں کو سچ پتہ ہوتا ہے مگر قبول کرتے نہیں۔ کیا کہیں گے ان کو؟ ہٹ دھرم، ضدی، بے وقوف،
احمق، نالائق، کیا کہیں گے، جو مرضی لفظ، پتہ ہے ضد پہ ہے نہیں ماننا، سچ کا پتہ ہے نہیں ماننا، تو بتائیے ایسے ضدی کی کوئی پھر بھلائی ہوگی؟ لوگ یہی کہیں گے نا، سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہ میں نہیں مانتا، تو کہیں گے پھر تیرے لیے کوئی تجھ سے بحث کرنا، بات کرنا بیکار ہے، تو اپنا آپ برا کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، مگر وہ اڑا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کے برے کام آپ کو سجا کر دکھاتا ہے، تو بہت اچھا کر رہا ہے، وہ سجا کے دکھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں کیا بات ہے جی ہماری، ہم تو جناب A1 فرسٹ کلاس VIP کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ جی بگاڑ رہے ہیں۔ وہ سجا کے دکھاتا جاتا ہے اور ہم اس میں دھستے چلے جاتے ہیں، دل گناہوں کی دل ورل پول، اس میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ رب سے کچھ چھپا ہوا اونچی، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیت بتائی اس کو یاد کر لینا، سفر پر بھی جاؤ نا کبھی، تب بھی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالی ضرور واپس لوٹائے گا۔ ہمیں طریقے سکھائے گئے، ہم نہیں سیکھتے ہیں جی، اور دنیا کے 10 باتیں کر لیں گے، آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 70 فرشتے آپ کی حفاظت پہ مقرر ہو جاتے ہیں، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں، ہاں جی گانوں کی ٹیپ رکھ لی، فلانی چیز رکھ لی، وہ دھیان ادھر نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا بندوں کو، خود جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، تو بتاؤ سمجھدار کہلائیں گے؟ سمجھدار وہی ہے، مثال کے طور پہ کورونا آیا تھا نا، بہت شور مچا، کورونا، یوں کرو جی، ماسک پہنو جی، فاصلہ رکھو جی، جنہوں نے احتیاط کی، جنہوں نے بہت سی غلط چیزیں کھانے کی عادت تھی چھوڑ دی، ان کے لیے اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ تو یہ چیزیں تکلیف میں آ کے سیکھ لی، اور ویسے سیکھ لو کہ گندگی نہیں رکھنی ہے، صفائی رکھنی ہے، غلط چیزیں نہیں کھانی ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے۔ ڈینگی آئی تو لڑکیوں نے پورے کپڑے پہننے شروع کر دیے کہ مچھر کاٹ نہ لے، تو تم پہلے ہی پہن لو، اللہ کے لیے پہن لو، ڈینگی سے ڈر کے پہنا ہے تو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اللہ سے ڈر کے پہنو گے تو فائدہ ہوگا، مگر ہم عجیب لوگ ہیں، پتہ ہے سب کچھ پھر بھی سچ مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اور تم امید نہیں رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اونچی تورات۔ آپ نے آسمانی کتابوں کے نام سنے، کتنی ٹوٹل صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی؟ 104۔ یاد کریں کتنے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے یا نہیں قرآن میں؟ حضرت ابراہیم پر، حضرت ادریس پر کتنے نازل؟ بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 بڑی ہیں، باقی 100 صحیفے۔ قرآن کے سوا کوئی اپنی اصل میں موجود، اونچی کہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو ان کا ساتھی بنایا، وزیر بنایا، ان کو بھی نبوت سے نوازا۔ وہ ان کے ساتھ مل کے بنی اسرائیل کو کتاب دینی تھی نہیں دینی تھی، فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ قوم نے کرنا تھا یا رب نے؟ اونچی۔
اللہ فرماتا تم امید نہیں رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، یہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھیجی تمہارے پاس آئی ہے تو تم کو اپنی کوالٹی نہ سمجھو، یہ رب کی مہربانی ہے۔ کیا ہے؟ اب آج بہت سے لوگ، میں یہاں بات مسئلہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں جی یہ تو میرا حق تھا، فلانی چیز تو مجھے ملنی تھی، میرا۔ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا حق تھا؟ کیا ثبوت ہے ان کا؟ وہ اپنے کام کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، تو سن لیں رب تعالی نہ دے تو پھر ہمیں کوئی دعویٰ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مگر انسان نہیں جی یہ تو چیز مجھے مل کے رہے گی، یہ تو ہونا ہی ہے، اللہ نہ چاہے تو ہو سکتا نہیں۔ ہاں محبت والے، لاڈ والے، پیار سے کبھی کبھی کوئی باتیں کہتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی بہت پیارا ہو، یہ چیز تو تم نے مجھے دینی ہے، وہ پیار سے کہہ رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ویسے دعویٰ ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ والوں نے عاجزی سکھائی، انہوں نے تواضع سکھائی۔ مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بازار میں اکیلے چلتے تھے، سادگی، کوئی دھیان بھی نہ دے سکے کہ جی یہ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کیا سادگی۔ خلیفہ وقت تھے مگر بازار میں چلتے تھے، سبزی خود لے لینی، سودا خود خرید لینا، دکانداروں سے ان کا حال پوچھنا، جس کو ماڑا بندہ کہتے ہیں نا، کمزور، اس کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آنا۔ کیا مطلب؟ وہ اتنے بڑے ہو کے عاجزی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں تو ہم اکڑے؟ جو اکڑتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، آج کوئی گدھے پہ بیٹھے آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، انداز کیسے تھے، عادات کیسی تھی؟ ہم نے اکڑ سیکھی ہے، تواضع، اونچی۔ آزاد کردہ غلام آپ کی دعوت کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بہت اچھا، چلے جاتے۔ میں نے آپ کو بتایا ظاہر صحابی کا نام ہے، دیہاتی تھا، رنگ کا بھی اور نئے نقش کا بھی ذرا، جس کو آپ کم شکل، کم رو کہتے ہیں، اس کی کوئی اتنے نئے نقش نہیں۔ وہ سبزیاں لے کے آ جاتا گاؤں سے، حضور کو لا کے سبزیاں دیتا، تحفہ ہے یہ۔ حضور فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اس کو حضور شہر کی چیزیں دیتے۔ وہ ٹھیلا لگا کے نا بازار میں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک پیچھے سے آئے، جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں نا، آ کے پیچھے سے آ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، بوجھو کون ہوں میں۔ حضور نبی پاک نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ وہ تھا صحابی۔ کون تھا؟ ہاتھوں کی خوشبو سے پہچان گیا کون ہے۔ ہاتھوں کی نرمی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ٹھنڈے، خوشبودار، نرم، وہ پہچان گیا۔ اس نے حضور کے ساتھ اپنی پشت رگڑنی شروع کر دی کہ آقا آئے ہیں، موقع ملا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ اس نے کہا حضور نہ میری شکل نہ عقل، میں دیہاتی آدمی، کنگال آدمی، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے۔ تو پیار کرنا، عاجزی کرنا ہمارے اندر یہ نہیں۔ انکساری آپ کہتے ہیں، انکسار لفظ ہوتا ہے، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا۔ اور پیالہ بھرا ہوا دو گے تو کوئی ڈالے گا؟ خالی رکھو گے تو کوئی ڈالے گا نا۔ ہم لوگ کرتے نہیں۔ تو زمین پہ اکڑ کے چلنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، تھوڑی سی عبادت کی ہے بہت زیادہ کر کے بیان کرنا۔ اب میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، چونکہ عادت ہے نا تو آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ آپ نے کوئی عبادت کی ہے، آپ بیان کرنا چاہتے ہو تو تحدیث نعمت کے طور پر کیا کرو،
تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کا بیان کرنا کہ اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کی، مجھے یہ توفیق ملی، مگر دکھاوا نہ ہو، دوسروں کو شوق دلانا ہو، دوسروں کو تاکہ وہ بھی کریں۔ اور اگر اپنا اظہار کہ نہیں مجھے کچھ سمجھیں تو پھر یہ بات آپ کے لیے اچھی نہیں۔ یہ اس کو اترانا کہتے ہیں، آپ اترا رہا ہے بڑا، فخر کر رہا ہے نا، عاجزی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میں مدینہ شریف گیا، میں نے عمرہ کیا، اس طرح بیان کرو گے شکر کے طور پہ بہت اچھی بات۔ تمہیں پتہ ہے میں مدینے گیا تھا، تو مقصد کیا ہے؟ جتانا ہے تو اس میں فائدہ نہیں۔ اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ نے کرم کیا بیان کرنا وہ اچھا ہے، جتانا وہ اچھا اونچی گئی ہے نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو دنیا میں اپنی برتری، سرداری، دکھاوا، روب داب چاہتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو کمزور دکھایا ہوا ہے، سادگی کرتے ہیں، ان کو اللہ عزت دے گا۔ اچھا، علماء کا، مشائخ کا الناس باللباس، جبہ پہن لینا، ایک خاص انداز میں علماء کا انداز، پیروں کا انداز، کوئی نہیں ہے اور پھر پہن رہا ہے، مقصد اس کا یہ کہ لوگ اس لباس کی وجہ سے میری عزت کریں، اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد دکھاوا ہے، لوگوں کی توجہ ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کروں، بلکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر اچھے نہیں، اچھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جملے آپ کو کیا کیا سناؤں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہے، جو بہت بڑے بڑے اولیاء ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا نا، حضرت جی سنائی تھی بات آپ، حضرت جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، چولا پہنا ہوا ہے، وہ گدی کی دم صاف کر رہا تھا، حضرت صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، وضو سے نکلے تھے، کہنے لگا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم؟ میں اور آپ ہوتے تو وہیں اس کو جناب جو حشر کرنا تھا ہم نے، تیری اتنی مجال، تو ایسی بات مار مار کے۔ حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ نے بخش لیا تو داڑھی اچھی، ورنہ تیرے گدے کی دم ہی اچھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا نا کانپ جائے بندہ ہمارا جو حال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اکڑا ہی تھا نا، تکبر ہی کیا تھا نا، ابا واستکبر، قرآن ہے، اکڑ گیا نہیں میں اس سے اچھا ہوں، تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ مردود ہو گیا۔ مردود کا مطلب دھتکار دیا گیا، راندائے درگاہ، رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے نفس کو مارنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور ہم سے ہوتا اشاروں میں، انداز میں، کیفیات میں عاجزی، عجز و انکسار کے پیکر بن جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی خیر اونچی۔ اچھا، جب پتہ چل گیا کہ نیکی کا بدلہ بہت ملے گا تو اب نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر کبھی بشر ہیں، کمزوری ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرو۔ نہیں جی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی جوان ہے جی، بوڑھا ہو کے آج کروں گا، بس پھر توبہ کر لوں، ابھی آفیسر ہوں، مجھے کمانے دو، جب ریٹائر ہو جاؤں گا کچھ نہیں تو پھر مسجد کی پہلی صف میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا، ابھی تو کما لینے دو، لوٹ لینے دو، غلط کر لینے دو۔ تو جو ایسا کرتے ہیں بولو کوئی فائدہ ہے؟
اور جب کرسی پہ بیٹھے ہو اس وقت اچھا کرو تو تمہیں پھر تسبیح پکڑ کے اس طرح ہر وقت بیٹھے رہنے کی ضرورت نہ۔ میں کہتا ہوں نا روز کی 5 پڑھتے رہیں تو 1.25 لاکھ اکٹھی بیٹھ کے پھر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھو وظیفہ یا سلاموں کا، آیت کریمہ کا، اور روز 5 تو پڑھو۔ ہم لوگ وہ بھی کرتے۔ اونچی واقعہ لکھا ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ آپ نے، بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے رات کے وقت عبادت کر رہے تھے، چھت پہ کسی کی آواز آئی جیسے کوئی چل رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا ہے اس وقت چھت پہ کون؟ بادشاہ کے محل کی چھت پہ۔ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا بادشاہ کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہو؟ عقل ہے یا نہیں؟ جاؤ جنگل میں ڈھونڈو، اونٹ اگر گم ہوا ہے تو جنگل میں ملے گا، بادشاہ کے محل کی چھت پہ ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر بادشاہ کی محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پہ بیٹھ کے خدا بھی نہیں ملے گا۔ بات دل کو لگ گئی، حضرت نے ٹھوکر مار دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لگ گئے، خدمت میں لگ گئے۔ آپ نے ایک دکاندار سے ایک کھجور خریدی، اپنے ٹھکانے پہ گئے، کھول کر دیکھا تو وہ اس نے پڑیا بنا دی، دیکھا تو وہ 2 تھیں۔ خریدی کتنی تھی؟ نکلی کتنی؟ سمجھا کہ یہ اس دکان سے میں نے خریدی ہیں، آپ نے کھا لیا، شاید اتنی آتی ہوں گی جو اس نے دی ہیں، کھا لیا۔ اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں یہ جو گولڈن گنبد نظر آتا ہے، آپ نے اگر فوٹو دیکھی ہو بیت المقدس میں جو گولڈن کلر کا سنہرے رنگ کا گنبد نظر آتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گنبد صخرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، راک، ڈوم آف راک، عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ اس پتھر، اس چٹان کے اوپر یہ گنبد بنا ہے جہاں سے حضور آسمانوں پر گئے تھے معراج کی رات، یہ اس چٹان پر گنبد بنا ہوا۔ مسجد جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا گنبد جو ہے وہ دوسرے رنگ کا ہے، سرمئی سے، وہ اس کے ساتھ ہے الگ، یہ گولڈن۔ یہ وہاں گئے، اندر داخل ہوئے اس گنبد میں اور پورا دن وہیں گزارا۔ آج کل تو لوگ جاتے ہیں، دیکھ لیا، فوٹو لے لی، آ گئے، حالانکہ کتنا مبارک مقام جہاں نبی کے قدم آئے۔ وہاں کی رسم تھی مغرب کے بعد لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، اس خیال سے کہ ساری رات یہاں فرشتے آتے ہیں، تو لوگوں کو کہا جاتا کہ وہ اندھیرا ہو گیا، اب جائیں گھروں کو۔ وہاں سے سب کو نکال دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم ادھم لوگوں کو نظر نہ آئے، ایسے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے کہ لوگوں کو نظر نہیں آئے، اس لیے وہ اندر رہ گئے۔ رات کے وقت فرشتے آئے، ایک فرشتے نے کہا یہاں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کی بو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا یہ ابراہیم ادھم ہیں، خراسان کے ہیں، نیک آدمی ہیں۔ دوسرے نے کہا کیا یہ وہی ابراہیم ہے جن کی ہر روز نیکیاں آسمان پر جاتی ہیں اور فوراً قبول بھی ہو جاتی ہیں؟ پہلے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں، یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں۔ فرشتے نے ساتھ کہا لیکن افسوس کہ 1 سال سے ان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی، ان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کھجور خریدی تھی
दुकानदार ने एक ही उठाई मगर उसके साथ दूसरी चिपकी हुई थी, दूसरी चिपकी हुई थी। दुकानदार की खजूर उसके साथ मिल गई। इन्होंने ये समझा कि शायद इतनी आती होंगी या मिली होगी, जब उसने दी है मैंने ख़रीदी है, इन्होंने खा ली है। तो अब उस वक्त से इनकी दुआएं भी रुकी हुई हैं, इनकी नेकियां भी कबूल होने से। सुन रहे हैं? जिनके रुतबे हैं सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। जिनके रुतबे ज़्यादा हों उनके मामले भी ज़्यादा हसास होते हैं। रोज़ नेकियां आसमान पे जाती हैं, रोज़ कबूल होती हैं, लेकिन जब से ये काम किया उस वक्त से वो रुकी हुई है। फरिश्ते अपनी इबादत में लग गए। सुबह हुई, खादिम ने सखरा का दरवाज़ा खोला। हज़रत इब्राहीम अदम उस सखरा से, गुंबद सखरा से निकल कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। जो खजूर ख़रीदी थी वो मक्का में दुकानदार से ख़रीदी थी। वहाँ उस दुकानदार के पास पहुँचे जो खजूरें बेच रहा था। एक नौजवान देखा, उसे सलाम किया और फरमाया गुज़िश्ता साल यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स था जो खजूरें बेचता था, वो कहाँ गया? उस लड़के ने कहा वो मेरे वालिद थे, इंतकाल कर गए हैं, अब उनकी जगह मैं बैठता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने सारा वाक़या उस लड़के को सुनाया। नौजवान ने कहा मैंने अपना हिस्सा आपको मुआफ़ कर दिया, बख्श दिया, लेकिन मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, और उस खजूर में उनका भी हिस्सा है। मैं तो अपना हिस्सा माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, उनसे अगर माफ़ कराना चाहें तो वो घर पर है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम उनके घर की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई, झुकी हुई, उसकी कमर झुक गई, वो आई, लाठी के सहारे चल रही थी। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने उसको सारा वाक़या सुनाया और माफ़ी चाही। बुढ़िया ने कहा मैंने भी और मेरी बेटी ने भी आपको माफ़ किया। क्या बात है, क्या माफ़ किया? एक ध्यान दो, छोटी बात नहीं, सिर्फ एक। कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा के किस किस तरह बरत लेते हैं, सिर्फ एक खजूर। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदम दोबारा बैतुल मक़दस गए, फिर उसी कुब्बा में दाखिल हुए। मलाइका रात को तशरीफ़ लाए, कहने लगे फिर कोई आज बैठा है। दूसरे ने कहा वही इब्राहीम बिन अदम है जिनकी 1 साल से दुआ कबूल नहीं हो रही थी, अब दुआ भी कबूल हो रही है, इबादत भी इनकी ऊपर जा रही है, और अल्लाह ने इनके दर्जे बुलंद कर दिए हैं, क्योंकि एक खजूर की खातिर इन्होंने बैतुल मक़दस से मक्का का सफ़र किया। अपनी शान नहीं देखी कि लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, माफ़ी भी ली, फिर दोबारा सफ़र करके आए हैं, इतनी मेहनत की है। हज़रत इब्राहीम रो पड़े, रोते हुए कि या अल्लाह तू कितना करीब है, तू कितना मेहरबान है, तूने मेरी ख़ता माफ़ कर दी, मौला मुझे माफ़ कर दिया कर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सोचना है। मेरे दोस्तों, उसके बाद आपने तरीक़ा क्या बना लिया, सुनाऊं आपको? सुनोगे बात? फरमाया उसके बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने तरीक़ा बना लिया, हफ्ते में सिर्फ एक बार खाते थे, हफ्ते में सिर्फ, और तब खाते थे जब 100% यकीन हो जाता था ये हलाल है, हलाल तरीके से आया है। एक खजूर खा के इतना डर गए थे, हमारा क्या हाल है? दोस्तों का शुक्रिया, ये भाई साहब भी लाते हैं हार, ये शब्बीर साहब भी लाते हैं, इनकी मेहरबानी। पहन लेता हूँ।
یہاں سے میرے گلے میں پھر جا کے مزار پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن سستے تو نہیں آتے نا یار، اور میں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہنتا ہوں، کوئی یہ تو نہیں کہ پہنے رکھوں گا، اسی پیسے سے ہم کسی اور کا بھلا کر دیں۔ علماء کو، مشائخ کو ہار پہنائے جاتے ہیں، عزت سے کیا جاتا ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا ہار لے لیا، زیادہ خرچہ نہیں کیا، مزار پہ ڈالیں گے کیونکہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن مہنگے ہار نہ لیا کرو، سستے لے لیا کرو، آپ کی محبت بھی رہے اور کرم ہو جائے۔ اس سے کسی میں فقیر کو کھلا دوں گا، وہ دعا دے گا، وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ بہرحال محبت ہے آپ کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ برائیوں کی سزا برائیوں کے مطابق ہوگی، اگر ایمانی غلطی ہے تو توبہ کے بغیر کوئی گنجائش اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان حضرت آدم اللہ نے جنت میں رکھا، کہاں سے آئے تھے زمین پر؟ اونچی۔ اللہ پھر جنت لوٹائے گا، تو جنت سے آئے ہو، جنت میں جانا ہے، کام بھی وہ کرو جو جنت میں جانے والے ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جہاں پھرنا چاہتے ہو وہاں پھیر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں یہ جو لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت ہے، حضرت آدم علیہ وجہ سے کہ وہ پہلے جنت سے آئے تھے، ان کو جنت میں لوٹایا جائے گا۔ معاد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہلے قیام ہو تو پھر کسی وجہ سے وہاں دوسری جگہ چلے جانے کے بعد لوٹنا پڑے، لیکن چونکہ نبی پاک کو ہجرت کے بعد یہ فرمایا تو ہم لوگ اللہ کی عطا سے امید رکھتے ہیں، ہمیں اگر مدینے میں لکھ کے آئیں گے اللہ مدینے لوٹائے گا، اور یقین رکھیں کہ نبی پاک کے غلام بنیں گے تو اللہ جنت میں بھی لوٹائے گا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کے جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ راستے سے ہٹ کر چل رہے تھے اس ارادے سے کہ دشمن پیچھا کر رہے تھے، کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ جب تسلی ہوئی، دشمن سے امن ہوا، تو سیدھے راستے پہ چلے، چلتے چلتے جوفا کے مقام پر پہنچے اور وہاں کچھ قیام کیا۔ یہ ایک بستی تھی، مکہ سے 22 میل کے فاصلے پر ہے، اسے اور بھی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ غلاموں نے آباد کیا تھا، اور یہ عاد ان کے بھائی تھے، یعنی قوم کے، تو جنہیں عمالقہ نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ پھر ان پر سیلاب آیا، بہا کر لے گیا، تو یہ بستی، اس کا نام احجاف اور بمعنی اذہاب، تو اس وجہ سے اس کا نام جوفا پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تو آپ کو مکہ مکرمہ یاد آیا کہ میرے باپ دادے کا شہر، مجھے وہاں سے نکلنا پڑ گیا، حضرت ابراہیم نے بسایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ نے آیت اتار کر تسلی دی، محبوب آپ کو غلبہ بھی دوں گا، آپ کو فتح و نصرت بھی دوں گا، اور آپ پھر بادشاہ کی حیثیت سے اس شہر میں آئیں گے۔ ابھی تو آپ کو نکلنا پڑ گیا نا، پھر آپ آئیں گے تو بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم گئے تھے تو وطن لوٹ کر نہیں آ سکے، لیکن آپ کو اللہ واپس لائے گا۔ مکہ فتح ہوا، نبی پاک فاتحانہ شان سے آئے۔ میرے دوستو، اللہ ہدایت والوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، گمراہ کو اللہ مغلوب کرتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور گمراہ جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نیکی کریں، ایمان والے رہیں، گمراہوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، میں اگر سناتا رہا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہاں اس کو اتنا روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے
آئندہ بیان کروں گا، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مہینہ شروع ہوا ہے رجب المرجب کا، اس کو شہر اللہ کہتے ہیں۔ عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہور جمع ہے، شہر اللہ کس کا مہینہ؟ اونچی کہیے گا، اللہ کا مہینہ۔ سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے، مگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا حضور دعا فرماتے، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت فرما دے، شعبان میں برکت فرما دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ مہینہ شروع ہوا ہے، یہ مہینہ نماز کی فرضیت کا مہینہ، زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ، معراج کا مہینہ، اور کتنے بزرگوں کی یاد، کتنے صحابہ، کتنے اہل بیت، کتنے اولیاء، حضرت مولائے کائنات حضرت علی کی ولادت کا مہینہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کا مہینہ، پھر اسی میں اس کا پہلے 10 دن میں حضرت خواجہ صاحب، دوسرے 10 دن میں مولا علی، آخری 10 دن میں معراج۔ تو پہلا عشرہ ولی کا، دوسرا علی کا، تیسرا نبی کا، برکت والا مہینہ شروع ہوا ہے۔ متعدد صحابہ، اہل بیت، ہر دن کسی نہ کسی بزرگ کی یاد ہے، حضرت امام جعفر صادق کی، امام موسیٰ کاظم کی، امام محمد باقر کی، کتنے، پھر صحابیوں میں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ، ان کی بھی یاد ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کا وصال اسی مہینے میں رکھا، اللہ نے انتخاب فرمایا۔ 21 رجب کو ان کی وفات شریف ہوئی تھی۔ صبح و فجر کی اذانوں کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ یہ اللہ نے ان کو شان بخشی تھی، جب وہ دنیا میں آئے تھے ان کے کان میں اذان سے پہلے درود پڑا تھا، تو اذان سے پہلے درود، تو درود سے شروع ہوا، درود سننے سے زندگی شروع ہوئی، درود پڑھنے پہ ختم ہوئی۔ ان کا عرس ہے 39واں۔ کچھ لوگ باقی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا سنا، باقی اکثر لوگ چلے گئے۔ والد صاحب کی 2 تاریخ کو، فروری کی 2 تاریخ کو 93ویں سالگرہ تھی۔ 93 سال پہلے آج ہوتے تو ان کی عمر شریف 93 برس ہوتی۔ 55 برس کی، 55 برس کی عمر میں اللہ نے بلا لیا، لیکن چھوٹی سی عمر میں صدیوں کے کام کیے۔ تو اس کراچی کو سنی بنایا، یہاں پر تو آپ کو نعرہ رسالت لگانے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ آئے، انہوں نے چاقو چھریاں، پتھروں کے وار، کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج جو اہل سنت کی بہاریں ہیں، اس میں ان کی محنتیں ہیں حضرت خطیب۔ یہ مسجد بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ زمین پڑی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک جھگی نما مسجد بنی تھی۔ انہوں نے، محلے والوں نے والد صاحب کے دیا، دیکھیں آج کتنی شاندار مسجد ہے۔ تو ان کا عرس ہے 17-18 کو۔ آج آپ کو، پچھلے جمعے بھول گئے تھے، رسالہ نہیں ملا تھا، آج آپ کو جو عرس پر رسالہ چھپتا ہے وہ بھی دیا جائے گا، لیکن ایک گھر کے لیے ایک لینا۔ اگر ایک گھر کے 4 آدمی آئے ہو تو آپ 4 لے جائیں گے، تو باقی پھر 3 جو ہیں دوسرے گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ تو ایک گھر کے لیے ایک رسالہ فری ملتا ہے، میں آپ کو کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی چندہ نہیں کرتا ہوں، خود سے خرچ کرتا ہوں۔ کوئی محبت سے ویسے ڈال دے تو اس کو اللہ برکت دے، مانگتا بھی نہیں ہوں کسی سے، خود کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک رات کو پروگرام ہوتا ہے اور ایک دن میں۔ جمعرات کو رات 10 بجے ہمارے ہاں چادر پوشی ہوتی ہے، پھر جمعے میں ختم ہوتا ہے اگلے دن۔ تو آپ نے ایصال ثواب کے لیے پڑھائی بھی جمع کرنی ہے، قرآن شریف، درود شریف، کلمہ شریف، اپنے علاقوں میں مسجدوں سے۔ ہم بھی پوری دنیا سے سارا سال جمع کرتے ہیں۔
اور الحمدللہ یہاں وہ انور صاحب موجود ہوں گے، وہ اکثر آتے ہیں یہاں، حمید اللہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ پچھلی مرتبہ کتنے لائے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا، یعنی کروڑوں کی تعداد میں قرآن شریف لائے تھے۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، تو آپ نے کثرت سے جمع کرنا ہے۔ جن کو اشتہار لگانے ہوں اپنے علاقے کی مسجد میں، وہ اشتہار لے لیں، وہاں لگا دیں، کیونکہ جمعہ جو ہوگا 18 فروری رجب کا تیسرا جمعہ پوری دنیا میں یوم خطیب اعظم منایا جائے گا، یعنی ہر مسجد میں اس دن فاتحہ ضرور ہوگی۔ ایصال ثواب کے لیے 50 سے زیادہ ملکوں پہ میں خود رابطے کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں تو وہ سب کے سب مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ سب نے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے مسجد کے پڑوسی ہیں افتخار صاحب، اکثر نعت شریف آپ لوگ ان سے سنتے رہتے ہیں، ان کے بڑے بھائی صوفی محمد اقبال صاحب جو برطانیہ میں رہتے تھے، بجائیں فون، جس کو بجانا ہے بجائیں، کیونکہ آپ نے تو ماننا نہیں ہے، مسجد میں آ کے گھنٹیاں بجانی ہیں، موسیقی بجانی ہے، پھر کہتے ہیں جنت میں بھی جانا ہے، اللہ ہدایت دے۔ تو وہ صوفی محمد اقبال صاحب ابھی کو مہینہ 2 مہینے پہلے آئے تھے، جمعہ یہاں پڑھتے تھے، جب بھی آتے تھے، وہ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تحریک لبیک کے اس وقت کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین کے بیٹے، ان کا کل نکاح ہوا، شادی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ان کو خوشی بھی دیکھنے کو مل گئی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے کہا، جنرل صاحب کو، فوج کے سربراہ کو کہا کہ گستاخی بے ادبی کرنے والوں کی پکڑ کریں۔ تازہ واقعہ ہوا 2-3 دن پہلے، ایک ہاکی کھلاڑی، پاکستان چونکہ قومی کھیل آپ کا ہاکی ہے، اس کا ایک کھلاڑی سابق اولمپئن، اس نے وزیر اعظم کے خلاف کچھ بات کر دی، تو حکومت نے ہاکی فیڈریشن کو حکم دیا کہ اس پر نوٹس لو، چنانچہ اس پر 10 سال کی پابندی لگا دی ہے اس شخص پر، صرف اس لیے کہ اس نے وزیر اعظم کے خلاف بات کی تو اس پر پابندی لگا دی۔ پتہ چلا وزیر اعظم کی عزت زیادہ ہے، نبی ولی کی عزت زیادہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہے یہ حکومت اور کیا ہے یہ لوگ، سوچنا چاہیے۔ اللہ کی بے حرمتی کرے، کوئی قرآن کے خلاف باتیں کرے، نبی کے خلاف کرے، صحابہ کے خلاف کرے، اہل بیت، اور ان لوگوں کی بات جن کو، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ بھئی آپ کو گورنمنٹ کو وزیر اعظم پیارے ہیں، ان کے خلاف بات کی تو فوراً نوٹس، تو جب اللہ کے پیاروں کے خلاف بات ہو رہی ہے، اللہ نے پکڑا تو پھر بچ سکتے؟ توبہ کر لے اور اس سلسلے کو ختم کرے، اس سلسلے کو، یعنی گستاخی بے ادبی کا سلسلہ۔ جب تک سزا نہیں دو گے کوئی رکے گا نہیں، ایک کو سزا دو گے دوسروں کو پتہ چل جائے گا، پکڑ ہوتی ہے تو رکیں گے، مگر یہاں سزا نہیں دی جا رہی، تو سزا نہیں دو گے تو امن نہیں آئے گا، برکت نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوچنا چاہیے۔ ایک ضروری اعلان سب سن لیں، بھائی ہیں حامد ربانی صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہوگی۔ یہ جو اوپر 2 منزلہ عمارت ہے، اس میں انہوں نے تعلیمی ادارہ، اسکول بنا لیا ہے، جہاں بچوں کو اسکول والی تعلیم بھی ملے گی اور سنیت کے مطابق دین کی تعلیم بھی ملے گی۔ تو انہوں نے تقریباً 2 سال لگا کے عمارت بنائی ہے، اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو گیا۔ اب وہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو بچے ہوں گے ان کی رجسٹریشن جو ہوتی ہے نا، کہ جی بچہ آئے گا، داخلے وغیرہ تو ہوں گے فارم بعد میں، ابھی رجسٹر جو بچے اپنے یہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، تو اس سے مدد ملے گی کہ کتنے بچے آ رہے ہیں، اسی کے حساب سے کتنے استاد رکھنے ہیں، کتنا فرنیچر چاہیے۔
تو اگر ہم بنا لیں زیادہ اور آئیں نہیں تو وہ پہ خراب ہوتا رہے گا، تو بچے پتہ لگ جائیں۔ تو جو لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، یہ ابتدا سے ہوگا، پہلی کلاس سے لے کر 5ویں تک، یا ابھی اتنا شروع کیا جائے گا، تو اس کے حساب سے جو رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں وہ رجسٹریشن کرا لیں تاکہ آسانی ہو انتظامات میں۔ دوسری بات کہ ان کو ایک تجربہ کار شخصیت چاہیے جس کو اسکول چلانے کا 3 سے 5 سالہ تجربہ ہو، تاکہ وہ ہمیں اچھے مشورے بھی دے دے۔ ہم اناڑی رکھیں گے، مشکل ہوگی، تو کوئی تجربہ کار آدمی آپ کے جاننے والوں میں ہو، آپ میں سے کوئی ہو۔ تو بھائی صاحب سارا دن یہاں ہوتے ہیں، حامد ربانی صاحب، ان سے ملاقات کر لیں تو وہ بعد میں سلیکٹ ہو جائے گا، تو انٹرویو وغیرہ کر لیا جائے گا۔ تو ایک تو تجربہ کار آدمی چاہیے جس کو اسکول چلانے کا تجربہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ رجسٹریشن کرا لیں تاکہ پتہ ہو کہ کتنے بچے۔ کم عمر بچوں کو لیا جاتا ہے اسکولوں میں نرسری کے نام پہ، کھلونوں میں بٹھایا جاتا ہے، جب شریعت نے کہا ہے کہ 4 سال 4 مہینے سے کم عمر بچے کو نہ بھیجو مدرسے، تو یہ جو 2 سال کی عمر میں بھیج دیتے ہیں یہ اچھا کرتے نہیں۔ تو یہ قانون بنا لیا ہے کہ 4 سال 4 مہینے سے کم عمر بچہ داخل نہیں کیا جائے گا، تاکہ شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو، اور بچہ کیونکہ شریعت نے اگر حکم دیا ہے تو اس میں کوئی اچھائی بہتری ہوگی، حکمت ہوگی۔ کم عمر بچوں کو جو اس طرح کر لیتے ہیں پھر ان میں کچھ غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ داخل کرانا چاہیں وہ ضرور رابطہ کر لیں۔ یہ